الرحمن الرحیم. پورے عالم کی جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، 9/11 کے بعد ایک قسم سے ایک نئی سمت مسلمانوں کی تاریخ میں پیدا ہو گئی، اور عالم اسلام اور مسلمانوں کے سامنے ایک نئی جنگ آ گئی دہشت گردی کے نام سے. مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا کی باطل طاقتوں نے استعمال کیا. اور لگ رہا تھا کہ دنیا میں داڑھی رکھ کر زندگی بسر کرنا، مدارس قائم کرنا، مساجد میں اذان دینا، یہ سب چیزیں ان باطل طاقتوں کے سامنے ختم ہو جائیں گی. لیکن ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کو جس مقصد کے لیے قائم کیا، الحمدللہ آج بھی اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں وہ مقصد روز اول سے آج تک اسی طرح زندہ ہے. جب انار کے درخت کے نیچے دو محبوب سبق پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، جب مسلمانوں کے سامنے دہشت گردی کا چیلنج آیا، پوری قوت کے ساتھ ہمارے اکابرین دارالعلوم نے اس کا دفاع کیا، اور دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی امن پسندی، اسلام کی اخوت، اسلام کی بھائی چارگی اور اسلامی مساوات، انسانیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسوہ حسنہ امت قوم کے سامنے پیش کیا. خود دیوبند کے اندر مخالف دہشت گردی ایک کانفرنس کی گئی، جس کے بعد امریکہ کے اندر بکلاہٹ آ گئی، ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ بپا ہو گیا. اس جنگ کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو. مسلمان آپسی مسلکی جھگڑوں کو بالائے طاق رکھے. بریلوی دیوبندی کا جھگڑا، سنی تبلیغی کا جھگڑا، یہ تمام جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ کر کأنہم بنیاد مرصوص کہ مضبوط دیوار کی طرح ڈٹ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کو جم کر مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی. آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم کی پلیٹ فارم سے وہ ہندوستان کے اندر کون سا باطل فرقے نے جنم لیا ہو اور اس پلیٹ فارم سے غازی نہ پیدا ہوئے ہوں اور مجاہد نہ پیدا ہوئے ہوں. عیسائیت زوروں پر تھی. اس دارالعلوم نے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا. قادیانیت زوروں پر آئی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا. انگریز کا فتنہ آیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت شیخ الہند رحمہم اللہ تعالی میدان جنگ کے اندر کود پڑے. بریلیوں کا فتنہ آیا تو دارالعلوم دیوبند نے مولانا ارشاد صاحب، مولانا علامہ ابراہیم بلیاوی اور حضرت مولانا طاہر گوائی کو میدان کے اندر اتارا. شیعیت کا فتنہ آیا تو دارالعلوم دیوبند نے اپنے اکابرین کو اس کے اندر جھونک دیا
اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. لیکن جب جنگ یہودیوں سے ہونے کی بات ہوئی اور دہشت گردی کا لیبل اور سایہ مسلمانوں کے سروں پر منڈلانے لگا، وہ دارالعلوم جس نے کبھی شیعت سے مقابلہ کیا، کبھی قادیانیت سے برسر پیکار ہوا، کبھی بریلویت کو شکست فاش دی، کبھی اس نے غیر مقلدوں کو ان کی منہ کی زمین کی مٹی ان کے منہ کے اندر کھلائی. لیکن اب وقت وہ تھا کہ اب رفع دین کی، اب آمین کی، اب 8 اور 20 کی، اب فاتحہ عرس اور چھلے اور چھٹی کی بحث کو کتابوں کے اندر بند کر کر ضرورت تھی کہ وقت کے فرعون کو للکارا جائے. دیوبند کی سرزمین کے اندر جو مخالف دہشت گردی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر جماعت اسلامی کے مولانا عمری صاحب تھے ایک طرف، اور دوسری طرف رضاخانیوں کے نمائندے تھے، غیر مقلدوں کے نمائندے تھے، ہر مکتب فکر کا ایک نمائندہ تھا. ندوہ سے آئے تھے، مظاہر سے آئے تھے، ہندوستان کی بلکہ ایشیا کی چوٹی سے اپنے مکتب فکر کے اختلاف کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم کے اندر جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ امریکہ تیری موت آ چکی ہے، اگر تو اسلام پر حرف لاتا ہے، مدارس پر تیری انگلیاں اٹھتی ہیں، تو ہم اپنے اختلافات کو دفن کر کر پہلے تجھے دفن کرنے کی بات کریں گے. اور اسی پر پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ مخالف دہشت گردی کانفرنس، جدہ میں، ریاض میں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں، قطر میں اور انگلینڈ میں، امریکہ میں، جگہ جگہ دنیا کے چپے چپے میں جہاں جہاں فرزندان دارالعلوم تھے، انہوں نے للکارا. وہ وقت آیا کہ امریکہ کے اندر خود عیسائیوں نے وہ جلوس نکالا کہ وہاں کی بش حکومت کو وہ گالیاں دے رہے تھے کہ تم امریکہ کو دہشت گردی کی آگ کے اندر جھلسا رہے ہو، یہاں کے فوجیوں کو مار رہے ہو، عراق کو بھیج کر، افغانستان کو بھیج کر. یہ کرشمہ تھا دارالعلوم دیوبند کی تحریک کا، مخالف دہشت گردی جو اس نے تحریک دنیا کے اندر چھیڑی تھی. اور کسی حد تک الزامات سرد ہونے لگے تھے، لیکن باطل فرقے یہ کب خاموش بیٹھتے؟ دارالعلوم نے یہ سوچا کہ اب جزوی مسائل اور یہ آپسی فرقوں میں کو لڑنے اور مناظرے کرنے کا وقت نہیں ہے. اس درمیان کبھی سارے ہندوستان سے یہ بات نہیں آئی کہ دارالعلوم دیوبند کے کسی فرزند نے غیر مقلدوں کے خلاف کوئی بیان دیا ہو، بریلویوں کے خلاف کوئی بیان دیا ہو، اور شیعہ کے بارے میں انہوں نے کچھ کلمات کہے ہوں. ایک سکوت تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان مسلکوں کو تسلیم کر لیا تھا. ایک وقت کا تقاضا تھا، وقت کے نمرود، وقت کے حامان اور وقت کے شداد سے مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ایک بنی ہوئی مضبوط شیشہ پلائی ہوئی مسلمانوں کو کلمے کی نسبت سے اپنی دیوار بننے کی. لیکن اس درمیان کیا ہوا؟ یہ جو باطل فرقے تھے، دیکھو کسی بھی فرقے کے حق ہونے اور باطل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دنیا کے اندر یہ نہیں کہ دہشت گردی کا سامنا صرف مسلمان کر رہا ہے، کافر بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، نصارہ بھی کر رہے ہیں. لیکن مسلمان کیوں جو ہے ملامت کے نشانے پر آتا ہے؟ مسلمان خود میدان میں آتا ہے، مسلمان غازی بنتا ہے، مسلمان شہید بنتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عیسائی اور ہندو کی لڑائی ہو جاتی؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا یہود اور نصارہ کی لڑائی ہو جاتی؟ ہر ایک حملہ کرنا چاہتا ہے، ہندو مارنا چاہتا ہے مسلمان کو، عیسائی ختم کرنا چاہتا ہے مسلمان ملک کو، امریکہ کسی ملک کا وجود ختم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے ملک کا. یہ آپس میں لڑتے کیوں نہیں باطل مذاہب والے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، اہل خبیث کا ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد کہتا ہے. کبھی یہ بھیڑا ہے بریلویوں کے ساتھ، کبھی اس کے مناظرے ہوئے، کبھی قادیانیوں سے ٹکر لی ہے، کبھی انگریزوں سے ٹکر لی ہے. بلکہ جس وقت ہندوستان کے اندر ہمارے اکابرین نے ہندوستان کی جہاد کی آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا، مولانا حسین احمد بٹالوی نے اور ڈپٹی نذیر نے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتابیں لکھ کر
ہمارے علماء کرام کی کتابوں کو انہوں نے ٹھنڈا کر دیا کہ ہندوستان کے اندر برطانیہ حکومت میں رہتے ہوئے جہاد کرنا ضروری نہیں ہے. یہ کیوں نہیں آپس میں لڑتے؟ شیعہ لڑتے، بریلوی سے لڑتے، بریلوی لڑتا، غیر مقلد، ہر ایک کی آفت یہ دیوبندیوں پر کی آئی ہے. اہل سنت والجماعت ہے، یہ بریلیوں سے بھیڑتا ہے، یہ غیر مقلدوں سے بھیڑتا ہے، یہ شیعہ سے بھیڑتا ہے، یہ قادیانی سے بھیڑتا ہے، یہ مودودیوں سے بھیڑتا ہے، یہ رضاخانیوں سے بھیڑتا ہے. رضاخانی مودودی یہ کیوں نہیں لڑائی ہوتی؟ جیسے کہ ہندو اور یہودی لڑائی نہیں ہوتی. یہاں خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جو مذہب حق ہوتا ہے تمام باطل والے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور دنیا میں جو مسلک حق ہوتا ہے تمام باطل مسالک اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو دارالعلوم کے اکابرین نے مناسب سمجھا کہ یہ وقت اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وقت کے فرعون اور حامان اور شداد سے لڑائی کرنے کا ہے، تو کچھ وقت کے لیے سکوت اختیار کر لیا. اس درمیان یہ ہوا کہ یہ جو شرارتی انگریز کی نسل اہل قبیس ہیں، ان کی شرارتیں بہت زیادہ ہو گئی. یہ ویڈیو دکھانا اور دکھا کر ایک عام آدمی کو سوال کرنا کہ بھائی دین کہاں سے نکلا؟ مکہ مکرمہ سے. دین کہاں سے نکلا؟ مدینہ طیبہ سے. حرم کی تراویح دکھانا، دیکھو آمین زور سے بولتے نہیں بولتے. حنفی لوگ آمین آہستہ بولتے ہیں، یہ کوفہ کے دین پر عمل کرتے ہیں. مکے کا دین اگر ہوتا تو یہ لوگ زور سے آمین بولتے. اب بیچارہ بولا بھالا آدمی یہ موٹی بات تو جانتا ہے کہ دین مکہ مکرمہ سے نکلا ہے، دین مدینہ طیبہ سے نکلا ہے، دین کوفہ میں نہیں بنا ہے، تو لہذا اب وہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے. دیکھو بھائی یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں، ناف کے اوپر باندھ رہے ہیں. تو کہا کہ بھئی ناف کے اوپر باندھ رہے ہیں، ناف کے نیچے نہیں باندھ رہے ہیں. دین کہاں سے نکلا؟ یہاں سے نکلا. یہ رفع دین کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ یہ رفع دین کر رہے ہیں. تمہاری مسجدوں کے اندر نماز کے اندر رفع دین کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. تو یہ کوفہ والا دین ہے، یہ حنفی دین ہے. تمہارے یہاں آمین کہی جاتی نہیں کہی جاتی؟ آہستہ کہی جاتی ہے. حرمین کے اندر زور سے کہی جاتی ہے. مکے مدینے کے دین میں زور سے آمین، رفع دین اور پھر سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، یہ سب دکھا کر عام آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ہمارے علماء خاموش بیٹھے تھے ایک مصلحت سمجھ کر، حتیٰ کہ رضا خانیوں کے بارے میں وہ مناظرے ہوئے کہ کفر کے گولے داغے گئے ادھر سے ادھر سے. ادھر کے ہمارے علماء نے ان کو کافر مشرک بتایا، انہوں نے ہمیں کافر و مشرک بتایا. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جمعیت علماء کے صدر استاد حدیث دارالعلوم دیوبند اور فرزند شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا ارشد مدنی کلکتہ کی سرزمین کے اندر ایک مخالف دہشت گردی کانفرنس ہوئی. رضا خانیوں کی لکھی ہوئی کتاب کا انہوں نے افتتاح کیا، ادگھاٹن کیا. لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی، دارالعلوم دیوبند کا استاد اور رضا خانیوں کی کتاب کا ادگھاٹن کر رہا ہے. ضرورت تھی تمام کو لے کر اس وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنے کی. لیکن اس درمیان یہ جو غیر مقلدوں کا طبقہ ہے اس نے خوب فائدہ اٹھایا، خوب لوگوں کو گمراہ کیا اور خوب لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی. عجیب و غریب قسم کی چیزیں بتا کر، کتابیں بتا کر، حدیثیں بتا کر، روایتیں بتا کر، اور وہ چیزیں سراسر دھوکہ اور سراسر فریب اور فراڈ پر مبنی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں آمین زور سے کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں آمین زور سے کہا جاتا ہے. وہ اس لیے آمین زور سے نہیں کہتے کہ وہ غیر مقلد ہیں، وہ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ حنبلی مسلک کے ہیں، مدینہ طیبہ کے لوگ مالکی مسلک کے ہیں. ان دونوں مسلکوں کے اندر رفع دین بھی ہے، ان دونوں مسلکوں کے اندر آمین زور سے بھی ہے. اگر یہ غیر مقلد ہوتے تراویح 20 رکعت کیوں پڑھتے؟ غیر مقلد تراویح 20 رکعت پڑھتا ہے؟ یہ پیروں کو چیرتے ہیں، یہ اہل عرب نہیں چیرتے پیر کو، یہ غیر مقلد یہ پیروں کو چیرا کرتے ہیں. اور جنازے کی نماز کے اندر غیر مقلد وہ کہتا ہے کہ وہ نماز ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دعا ہے. اب وہ نماز کہتے ہیں تو انہوں نے وہ حدیث لگائی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی. تو جنازے کو نماز کہہ کر سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ ڈالی.
تو مکہ مکرمہ میں جو نماز جنازہ ہوتی ہے کیا وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ 20 رکعت ہوتی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اور غیر مقلدوں کی طرح، لیڈیز کی طرح، عورتوں کی طرح وہ لوگ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے، ناپ کے اوپر ضرور باندھتے ہیں، درمیان میں باندھتے ہیں، لیکن سینے پر نہیں باندھتے، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کا مغالطہ دے کر، دھوکہ دے کر امت کے اندر گمراہی کہ بھئی تم محمدی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم حنفی نماز کیوں پڑھتے ہو، تم براہ راست قرآن حدیث سے کیوں نہیں لیتے، ابو حنیفہ کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ دیکھو ایک چیز ہے جس کا رس بنایا گیا اور جسے نچوڑا گیا اور جس کا جوس نکالا گیا، جیسے سیب ہے، سیب کا جوس ہے تو سیب لے لو نا، سیب لینے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، ورجنل ڈپلیکیٹ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جوس میں ڈر ہے یہ ایسنس ہو، اور ڈر ہے اس میں پانی ملا ہوا ہو، ڈر ہے اس میں زہر ملا ہوا ہو۔ تو اب یہ مثال دے کر دھوکہ دیتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن ہے، ڈائریکٹ حدیث ہے، ڈائریکٹ اللہ کی کتاب ہے اور صحابہ کرام ہیں، ان سے ہم کیوں نہیں مسائل کو لے لیتے؟ ہم کیوں کہتے ہیں یہ فلاں امام نے کہا، فلاں امام نے کہا؟ اس کا پورا فائدہ اٹھا کر عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں نے جو بات کہی کہ سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کی جو صفت بیان کی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ وسوسہ ڈالا کرتے ہیں، بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے، یہ ان کا کام نہیں، داڑھی منڈے کو داڑھی کی دعوت نہیں دیں گے، بے پردہ عورت کو پردے کی دعوت نہیں دیں گے، جو جماعت والے بیچارے محنت کر کر پلیٹ فارم پر لا کر نمازی بنا دیتے ہیں، اب وسوسہ ڈالیں گے تم محمدی نماز پڑھو گے، تم حنفی نماز پڑھو گے۔ یہ کہاں گئے تھے جب وہ بے نمازی تھا؟ یہ کہاں گئے تھے جب وہ داڑھی مڈا تھا؟ یہ کہاں گئے تھے جب عورت بے پردہ تھی؟ یہ کہاں گئے؟ کبھی عرسوں کو للکارا ہے انہوں نے، کبھی شرک کو للکارا ہے، کبھی انہوں نے بدعت کو للکارا ہے، لے دے کر ایک فضائل اعمال ہے۔ ارے بھائی من گھڑت واقعات آگے بھائی، اس میں ایسے ایسے چیزیں آگے دیکھو، قرآن میں آیا ہے 5 چیز وہ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، بارش کا علم، ویعلم ما فی الارحام، اور بچے کے پیٹ میں کیا ہے اسے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرنے والا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور موت کا علم۔ اب دیکھو کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک دکان کے اندر گئے اور جا کر پوچھا کہ بھئی یہ سودا کتنا، وہ سودا کتنا، تو اس نے مال کی محبت بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی محبت ہے تجھے مال سے، تیری موت جب نکلے گی تو روح کبھی اس بوتل میں جائے گی، کبھی اس ڈبے میں جائے گی، کبھی اس بوریے میں جائے گی، کیسے تیری روح نکلے گی؟ دکاندار کو آیا غصہ، دکاندار نے، حضرت بڑی روح ہماری پوچھنے آ گئے، تمہاری جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ، اب انہوں نے وضو کیا، اب انہوں نے مصلی بچھایا، اب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں روح نکل گئی اور کہا کہ میری روح ایسے نکلتی ہے۔ اب پکڑ لیا کہ دیکھو روح نکلنے کا، موت آنے کا علم قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ بزرگ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اب سامنے والا بیچارہ پریشان، یا اللہ بات تو صحیح ہے، فضائل اعمال من گھڑت قصوں سے قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ ارے جس مسلمان کو پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں، اس کے سامنے تصوف کا مسئلہ، اس کے سامنے تفسیر کا مسئلہ، اس کے سامنے حدیث کا مسئلہ، کہاں سے وہ اس کا حق ادا کر پائے گا؟ جسے مسواک کی لمبائی اور چھوٹائی اور موٹائی کا علم نہیں ہے اور اس کے سامنے یہ گہرا مسئلہ رکھ دیا۔ دیکھو بھی قرآن میں لکھا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کیا ہے مردار کو، والدم، اور خون کو حرام کیا ہے۔ اور حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے ایک صحابی نے نبی کے خون کو پی لیا۔ اب دیکھو قرآن سچا یا فضائل اعمال سچی؟ سامنے والا کہتا رہے بھائی بالکل بات صحیح ہے، قرآن میں ہے اور ہم نے علماء سے سنا کہ خون حرام، اور وہ بھی انسان کا اور وہ بھی نبی کا، کہاں سے حلال ہو جائے گا؟
اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے خون کو پی لیا. اصل میں اس کی ایک گہرائی ہوتی ہے، اس کی ایک حکمت ہوتی ہے. وہ اس پر اللہ تبارک تعالی یہ انگریز کی نسل کے عقلوں کو تالا لگا دیا. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے اتنا محروم کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے چیلنج کرو، کسی اہل خبیث اور غیر مقلد کی قبر پر لے جاؤ، کھودو، اللہ کی قسم اس کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا. اور ہم نے یہ منظر دنیا میں دیکھا کہ اللہ اسے ہدایت سے پھیر دیتے ہیں، سچائی سے پھیر دیتے ہیں، حق سے پھیر دیتے ہیں، قرآن سے پھیر دیتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے پھیر دیتے ہیں. جہاں اسے آمین نظر آیا 20 رکعت تراویح نظر نہیں آئی. جہاں اسے رفع یدین نظر آیا اسے سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا نظر نہیں آیا. جہاں اسے یہ نظر آیا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی نماز حنفیوں سے الگ ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے کے اندر، یہ سب معلوم ہے، لیکن اللہ نے ان کے عقلوں کو پھیر دیا. صحابی قرآن کے خلاف کبھی کام کر سکتا ہے؟ حدیث کے خلاف، نبی کی منشا کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا. یہ احکامات شریعت میں جو نازل ہوئے دھیرے دھیرے نازل ہوئے، سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئے. کئی سال 23-20 پر 3 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے نازل ہوئے. نماز میں پہلے بات کرنا جائز تھا، پہلے شراب پینا جائز تھا. مکے کی زندگی میں شراب حلال تھی، مدینہ طیبہ میں حرام ہوئی. تو اب اگر کسی حرام کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہوتی ہے کہ فلاں صحابی نے شراب پی، اور کوئی اہل خبیث انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دیوبندی کی کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے شراب پی ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ یہ صحابی نے اس وقت شراب پی ہوگی کہ حرام ہونے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے. یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. زمین اوپر جائے آسمان نیچے آئے، صحابی آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر انہوں نے شراب کو ہاتھ لگایا ہو. اسی طریقے سے خون کی جو حرمت نازل ہوئی وہ بعد میں نازل ہوئی. جب تک خون کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ صحابی نے خون کو پیا ہے. اب رہی بات موت کے بارے میں، اچھا صاحب آپ اپنی بوڑھی دادی کو جو دمے کی مرض ہے، کڈنی فیلر ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر نے کہا دیکھیے صاحب میں تو ہندو دھرم کا ہوں، میں تو عیسائی دھرم کا ہوں، تم لوگ اسلام دھرم کے ماننے والے ہو، ایک کام کرو اسے لے جاؤ ہاسپٹل میں، گندی جگہ رکھنے کے بجائے تم اپنے گھر میں رکھو، پاک صاف رکھو، پوتر کپڑے بناؤ اور تمہارا پوتر پانی زمزم پلاؤ. یہ چند گھنٹوں کی مہمان ہے. اب بولو اسے کہ قرآن میں اللہ بولیا نہیں جانتا کرو، تو کیسا رہ جان لیا؟ موت کے آثار معلوم ہو جاتے ہیں. میں ایک پل پر جا رہا ہوں، وہ پل 4 کلومیٹر کا ہے ٹرین کا. میں یہ سوچ کر گیا کہ ٹرین آنے کا وقت نہیں تھا. اتفاقاً ٹرین ادھر سے آنے لگی. میں نے پونا راستہ قطع کر لیا تھا، پونی مسافت طے کر لی تھی. اب ٹرین وہاں سے آئی ہے. میں اگر بھاگ کر واپس جاؤں برج کو ختم کرنے، پونا راستہ آ چکا ہوں 3 کلومیٹر، ٹرین مجھے راؤنڈ ڈالے گی اور نیچے ٹھائیں ٹھائیں مارتا ہوا سمندر کی لہریں، مجھے تیرنا نہیں آتا. میں کہتا ہوں میں مر جا رہا ہوں، میں مر جا رہا ہوں، مجھے بچاؤ. تو اس وقت مجھے کہنا ارے قرآن میں اللہ بولتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی، تجھے کیسا رہے معلوم بولے تو یہ کیا ہے؟ اللہ جو جانتا ہے علم غیب کے طور پر جانتا ہے. اور یہاں جو چیزیں پیش آتی ہیں، ڈاکٹر جو کہتا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں مر رہا ہوں اس لیے کہ سامنے جاؤں تو ٹرین، نیچے کودوں تو سمندر، پار کر کر 3 کلومیٹر بھاگ نہیں سکتا. اب موت کو دیکھ کر میں موت کہہ رہا ہوں تو یہ قرآن کی آیت سے ٹکراؤ نہیں ہے. اچھا خاصا کھاتا پیتا میں اگر موت کے بارے میں کہوں تب تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے موت کے آثار شروع ہو چکے تھے، سکرات کے حالت میں تھے، اور پھر وہ وہاں پر جا کر انہوں نے یہ معاملہ کیا. اب قرآن لے کر یہ جو انگریز کیا آیا تھا ہندوستان کے اندر، جب ہمارے اکابرین نے جنگ آزادی کا بگل بجایا
تو انگریز نے ایک طرف غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا اور دوسری طرف یہ مولوی نذیر کو اور حسین احمد بٹالوی کو کھڑا کیا کہ مسلمانوں کے اندر نت نئے مسائل میں اختلاف ڈالو، تم ان کے اندر جو ہے اختلاف پیدا کرو، جھگڑا پیدا کرو، اور اس کا ایک قانون تھا کہ جھگڑا کرو اور پھر حکومت کیا کرو، جھگڑیں گے کوئی تو جھگڑنے کی وجہ سے طاقت ٹوٹ جائے گی۔ اب دیکھیے مصافحے کی بات ہے، مصافحہ فرض کیجئے ایک ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے، یہ ہرگز نہیں۔ اہل خبیث کو کہیے کہ ایک حدیث، ایک باب، جیسے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے مسواک کرنے کا باب، حدیث کی کتابوں میں ہے وضو کرنے میں ہاتھ دھونے کا باب، وضو میں چہرہ دھونے کا باب، روزہ رکھنے کا باب، حج کرنے کا باب، زکات کا باب، تو ایسا ایک باب لائیے، ٹاپک، عنوان، ہیڈنگ، کہ جس کے اندر ہو کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی بات۔ وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گیا تو دیکھا ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو کہا کہ نیچے نوٹ لگا دیا، ایک ایک ہاتھ سے ملے، یہ مصافحہ ہو گیا۔ یہ اہل بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی حدیث پر سرخی لگاتے ہیں، ہیڈنگ لگاتے ہیں اور اس کا عنوان اور ٹاپک لکھتے ہیں، اس حدیث کا وہ ماحصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا، دو ہاتھ سے مصافحے کا باب، یہ بخاری شریف میں ہے، دو ہاتھ سے مصافحے کا باب۔ جیسا امام بخاری نے باب باندھا، دو ہاتھ سے مصافحے کا باب، کوئی مے کا لال اگر انگریز کے نطفے سے نہ پیدا ہوا ہو تو وہ ایک ہاتھ سے مصافحے کا باب لا کر دکھا، نہیں لا سکتے۔ اب اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائی، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا اور آپ نے مجھے تشہد کو سکھایا۔ اب بتائیے آقا دو ہاتھ دو اور حضرت عبداللہ انگریز کی طرح ایک ہاتھ دیں؟ بھئی مسلمان دو ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے، انگریز سیلوٹ مارتا ہے اور ایک ہاتھ سے شیک ہینڈ کرتا ہے، تو یہ شیک ہینڈ کرنا ملکہ وکٹوریا سے پہلے نبی تک کسی زمانے میں نہیں تھا۔ یہ شیک ہینڈ کرنا، ایک ہاتھ سے ملنا ملکہ وکٹوریا کے بعد، انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد اسی وقت سے اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ عربی کا ایک قانون ہے، کیا قانون ہے؟ انسان کے جسم میں جو ڈبل اعضاء ہیں، آنکھ دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر دو، تو اس کے لیے سنگل لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تنہا لفظ استعمال کیا، اسے ڈبل نہیں استعمال کرتے۔ یہ اسی چیز میں دھوکہ کھا گئے اہل خبیث کہ ڈبل لفظ نہیں استعمال ہوا، سنگل لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں آقا نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی سمعی نورا وفی عینی نورا، اے اللہ میرے آنکھ میں، میری کان میں تو نور دے۔ تو یہاں عین کا لفظ آیا ہے، عین کے معنی ایک آنکھ کے، اور بصر کا آیا ہے، بصر کے معنی ایک کان کے، تو اس کا مطلب نہیں اللہ ایک آنکھ کو پھوڑ دے، ایک آنکھ میں روشنی دے، کوئی یہ ترجمہ نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا ید اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، کسی نے ترجمہ نہیں کیا ایک ہاتھ کھلا ہے ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہے عربی کا کہ ید کہہ کر دونوں ہاتھ مراد لے جاتے ہیں۔ میں پیر سے چل کر آیا، میں آنکھ سے دیکھ کر آیا، تو اس کا مطلب نہیں ایک آنکھ پر پٹی بنی ہوئی تھی، ایک آنکھ سے دیکھ کر آیا۔ میں پیر سے مارا دھر کر اس کو، تو اس کا مطلب نہیں ایک پیر کو پٹی بنی ہوئی تھی بینڈس اور ایک پیر سے مار رہا تھا۔ ایک حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ یہاں ید کا لفظ تنہا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ایک ہاتھ سے دے مار اہل خبیث کو، انگریز کے بچے کو، اور پوچھے تو کہنا کہ بھئی دو ہاتھ کی تھوڑی نہ تذکرہ ہے، ایک ہاتھ روکنے کی بات ہے، ایک ہاتھ سے مارنے کی بات ہے۔ تو یہاں کوئی ترجمہ نہیں کرتا کہ ایک ہاتھ چھوڑ کر ایک ہاتھ سے ماریں، یہ اہل خبیث ہیں، خدا ان کو غارت کرے، انہوں نے حدیث کے غلط معنی اور غلط ترجمے بیان کیے۔ دیکھو انگریزوں کی چال، ولو بالفرض، ایک ہاتھ کا بھی مصافحہ ہے اور دو ہاتھ کا بھی مصافحہ، دونوں بھی ہیں اگر مانا جائے تو سلامتی کس میں ہے؟ دو ہاتھ کے مصافحے میں ایک ہاتھ کا مصافحہ آ جاتا ہے، آتا نہیں آتا؟ اگر آدمی دو ہاتھ ملے ایک ہاتھ آ ہی جاتا ہے، تو اگر آدمی دو ہاتھ کا مصافحہ کرے ایک ہاتھ والی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ ان حرامزادوں کو ضد ہے نبی کے عمل سے کہ وہ اس عمل کو توڑنے کے لیے
اس کو ایسا برائی سے بیان کرتے ہیں گویا 2 ہاتھ کا مصافحہ کرنا کوئی کفر کا اور شرک کا کام ہے. دیکھیے حدیث کے اندر آقا نے فرمایا کوئی تم میں کا آدمی استنجا کرے تو چاہیے کہ وہ دامے ہاتھ سے کرے، سیدھا ہاتھ نہ لگائے. تم میں کا آدمی کوئی کھانا کھائے چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، دامہ ہاتھ نہ لگائے. جو نبی کھانے میں استنجا میں ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہ داواں ہاتھ مصافحے میں لگنا اتنی بری بات تھی. ان اہل خبیث سے کہو کہ اب تک تمہارے انگریزوں کی ضروریت پیدا ہوئی اور قیامت تک پیدا ہو رہی ہے. ان سے کہو کہ آقا نے ایک ہاتھ مصافحے میں لگ کر دانا ہاتھ نہ لگنے کی کوئی روایت قیامت تک لاؤ. یہ نہیں لا سکتے. ان کو ضد ہے، چڑ ہے، اور یہ پیدا ہوئے اختلاف پیدا کرنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے. فرض کرو کہ تراویح کی 8 رکعت 20 رکعت کا جھگڑا ہے، دونوں روایتوں کو مانا جائے، حالانکہ 8 رکعت کی تراویح ہے ہی نہیں، صرف 20 رکعت ہے. حرمین میں 20 رکعت، عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، تابعین کے دور میں، آج تک مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال سے لے کر پیچھے 1 سال بھی 8 رکعت تراویح نہیں. ولو بالفرض مان لو یہ 8 یہ 20 کا جھگڑا ہے، تو اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہیں بامبے جانے کے لیے ٹرین کے اندر 1000 روپے ٹکٹ، ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں صاحب میں 800 میں لیا تھا. احتیاط کس میں ہے؟ 1000 روپے لے جانے میں ہے، 800 روپے لے جانے میں ہے. 1000 روپے لے جانے میں ہے، 1000 روپے لے گئے، 800 کی ٹکٹ بن گئی، 200 روپے پھر بھی نفع میں. 800 لے کر گئے، 1000 روپے کی ٹکٹ تھی، تھکا لے کر چپل کھا کر واپس آنا پڑتا ہے. اگر 20 رکعت تراویح اور 8 رکعت تراویح کا جھگڑا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنے میں 8 رکعت تراویح آ جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں ولو بالفرض اگر 8 رکعت تراویح بھی ہے تو ہم کہہ لیں گے مولا یہ ہمارے علماء نے بڑوں نے کہا ہم نے پڑھ لیا تو اس کو نفل بنا دے، اللہ نفل بنا دیں گے. لیکن اگر ہو 20 رکعت اور کوئی انگریز کا بچہ 8 رکعت پڑھے تو پھر 12 رکعت کا جواب وہ قیامت میں دیتا رہ جائے گا اور ساری امت جنت کے اندر چلی جائے گی. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ ہر اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے بالکل پچھڑا ہوا طبقہ ہے. اور یہ جو مخالف دہشت گردی کانفرنسوں کی جو لہر ہمارے علماء نے پورے عالم کے اندر پھیلائی، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میرے پاس کئی جگہ سے تقاضے آتے، حضرت بریلوی لوگ بہت ستاتے ہیں، حضرت غیر مقلد ستاتے ہیں، آئیے آپ ان کے بارے میں کچھ کہیے. اللہ گواہ ہے میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ وقت جو ہے آپسی اختلافات کا نہیں ہے، آپسی جھگڑوں کا نہیں ہے. مشکل سے ماضی قریب کے اندر شیموگا کا ایک بیان ملے گا کہ جو ہم نے غیر مقلدوں کے بارے میں کہا، لیکن زبان پر لگام لگا کر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارے سامنے بڑا چیلنج ہے، ہمارے سامنے بڑا دشمن ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے غافل ہیں کہ تم گلی گلی چپے چپے میں جھگڑا کرتے پھرو، اختلافات کرتے پھرو اور چیلنج دیتے پھرو. مثال کے طور پر ایک جو ہے اشتہار انہوں نے چھاپا ہے اور لکھا ہے حوالہ غلط ہوگا تو 5 لاکھ کا نقد انعام دیا جائے گا. کیا مسئلہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن شریف کو کھولا، دیکھا، بند کیا اور رکھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے خدا نہ کرے کسی عورت کی شرمگاہ پر نگاہ پڑ گئی تو فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی. اب واویلا مچایا انگریز کے بچے نے، دیکھو جی قرآن اٹھائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، شرمگاہ دیکھے تو نہیں ٹوٹتی. یہاں دیکھ لو کتنے گندے لوگ ہیں. یہ محمدی مسلک نہیں، یہ حنفی مسلک کے لوگ ہیں. دیکھو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. ہم جو نماز ٹوٹنے کی بات کہتے ہیں وہ قرآن پڑھنے سے نہیں ہے. قرآن تو تراویح میں بھی پڑھا جا رہا ہے، کوئی حنفی نہیں کہتا کہ نماز ٹوٹتی. نماز جو ٹوٹتی ہے عمل کثیر سے ٹوٹتی ہے. عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ باہر کا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہم داخل نماز نہیں، ہم نماز میں نہیں ہیں، نماز میں نہیں ہیں. اب میں قرآن اٹھایا، سورہ مریم کھولیا، سورہ طٰہٰ کھولیا، امام صاحب پڑھ رہی، دیکھ کو فالو کریا تو دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے انہیں نماز میں نہیں ہے. عمل کثیر ہوا
لیکن نماز کے اندر غلط جگہ نگاہ پڑی، میں کہتا ہوں شرابی زانی نماز میں نگاہ پڑی، استغفر اللہ، آنکھ پر کانٹے آ جاتے ہیں، جھریاں آ جاتے ہیں. تو اس لیے فقہا نے کہا اس عمل سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ کام کرنے سے نماز ٹوٹے گی. اب اس کا حلیہ بگاڑ کر، اس کا جو ہے لباس اتار کر غلط طریقے سے قوم کے سامنے قرآن پڑھے تو حنفیاں کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، شرمگاہ دے گی تو نماز نہیں ٹوٹتی، ایسا کہہ کر جگہ جگہ یہ لوگ فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فتنہ انگریز کی آمد کے بعد سے شروع ہوا ہے، اور جگہ جگہ اس انگریز کے حرامی نطفے اور حرامی ذریت جگہ جگہ فتنے بپا کر رہے ہیں. رمضان المبارک رحمتوں کا، برکتوں کا آخری عشرہ، جہنم سے خلاصی کا، اعتکاف کا، لیکن انہوں نے اس کو فساد کا اشرا بنا دیا ہے، جھگڑوں کا اشرا بنا دیا ہے. جب گھومنے جاتے ہیں شیواجی نگر میں نوجوان، ان کو لے آتے ہیں گلوں میں ہاتھ ڈال کر، چائے پلا کر، پھال کھلا کر، ویڈیو دکھا کر، فضائل اعمال دکھا کر گمراہ کرتے ہیں. حق ہے فضائل اعمال، حق ہے مسلک حنفی، اور حق ہے وہ نماز جو نماز ہم برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. اسی سے ملتے جلتے سوالات ہیں، آپ ذرا سوال اور جواب ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے انہوں نے چونکہ ادب کے دائرے میں رہ کر سوال کیا ہے، اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں. اگر بے ادبی کرتے تو ہم اس سوال کو ہاتھ نہ لگاتے. ہم نے رمضان المبارک سے پہلے تبلیغی حضرات سے کہا تھا کہ تمہیں مغالطہ ہو گیا ہے، کنفیوژن ہو گیا ہے. ہم وہ تھے جو بریلویوں سے ٹکر لینے والے تھے، ہم وہ تھے جو تبلیغ کی حمایت میں باطل سے برسر پیکار تھے، ہم وہ تھے جس نے ہم نے مقدموں کا سامنا کیا. تبلیغ کی حمایت کے اندر عزت کے ساتھ شرافت کے سوالات کرو، علم کے دائرے میں رہ کر ادب کے بدقسمتی سے ایک تبلیغی بھی کون تو بھی ادب کا سوال کرا رہا تو بے شمار سوالات آئے حرامی پنے کے، اس بات کے ثبوت کے کہ وہ نسل حرامی ہے. بالکل عالم کی گستاخی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ ہم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں ہم گندگی پر پتھر مارے اور اس گندگی کے چھینٹے اور آنے والے بزرگان دین پر اڑائیں؟ ہم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. رمضان المبارک کی مقدس اور باعظمت اور باصفا مجلسوں کو ہم تمہارے سوالوں سے گندا کرنا نہیں چاہتے تھے. اب بھی وقت ہے، اگر انسانیت کے دائرے میں رہ کر تم علمی سوال کرو، انشاءاللہ ایک باپ کے اولاد ہوں اور دارالعلوم کے فرزند ہیں اور شیخ الاسلام اور قاسم نانوتوی کے ہم پوتے ہیں، تو ہم بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ سوال علمی دائرے میں کیا گیا ہے، ادب کو ملحوظ کر کے کیا گیا ہے، اس لیے آپ سوال دیکھیے اور جواب دیکھیے. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں، میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کا وجود آزادی کے بعد سے ہوا ہے، اس سے پہلے کہاں تھا؟ بہت بحث ہونے کے بعد اس نے مجھ سے 4 سوال کیے ہیں. اگر آپ ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ جواب معلوم کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. نمبر 1، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ ایک بتائے یا ایک سے زیادہ بتائے؟ جواب ہے ایک طریقہ. آپ کہتے ہیں چاروں امام کے 4 طریقے سب صحیح ہیں، تفصیل سے بتائے. اب یہ اہل حدیث کا ایک سوال ہے. سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی گئی تو وہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نماز کو پہلے دن پہلے وقت میں اور دوسرے دن نماز کے آخر وقت میں، یعنی صبح صادق کے وقت اور طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز، 2 وقت 2. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبرائیل امین بتائے وہ ایک نماز تھی یا 4 نمازیں تھیں؟ یہ 4 اماموں کے پاس نمازوں کے طریقے الگ ہیں، مسئلے الگ ہیں، مسائل الگ. تو جب جبرائیل نبی کو ایک نماز سکھائے تو یہ 4 امام کہاں سے پیدا ہو گئے؟ دیکھو عقل سے کام لو، حدیث دانی کرو. کسی اردو کتاب کا ترجمہ اور کسی انگریزی کتاب کا ترجمہ نیٹ پر دیکھنے سے تم علامہ نہیں بن جاتے. بہت اونچی چیز ہے حدیث کو سمجھنا. کیا نماز کی سکلاٹ، کیا نماز کی تعلیم اسی پر ختم ہو گئی؟ جبرائیل امین علیہ السلام جو آ کر نماز بتائے وہ نماز کی تعلیم وہیں پر ختم ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مختلف طریقوں سے نہیں پڑھی؟ کیا نماز میں پہلے بات نہیں کی جاتی رہی؟ کیا نماز میں پہلے لوگ چل کر نہیں آتے تھے؟ کیا نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی تھی؟
کیا نماز کے اندر مختلف مراحل تھے؟ یہ الٹی بات کر رہے ہیں آپ. میں اور آپ سودا کرتے ہیں، میں اور آپ ایک چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں. یہ مائک ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے بتایا کہ 1000 روپے، میں نے کہا کہ 300 روپے. اب یہ پہلی بات ہوئی. پہلی بات پر کاروبار ہوتا ہے یا آخری بات پر کاروبار ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ بتائیے مجھے. آخری بات پر ہوتا ہے. یہ نماز کی پہلی حدیث ہے جو جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں. اس کے بعد نماز مختلف مرحلوں سے گزری ہے. ایک صحابی آتے، دوسرے صحابی کو کونی مارتے، دیکھ کتنے رکعت ہوئے؟ انہیں بولتے 2 رکعت. جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لے. آج ہمیں بات کر سکتی کیا نماز کے اندر؟ وہ منسوخ ہو گئی چیز. اور نماز نشے کی حالت میں پڑھتے تھے. قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مسلمانوں نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں ہو. وہ عمل منسوخ ہو گیا. تو تم جو بات کر رہے ہو بے وقوفی کی بات کر رہے ہو. سودے میں پہلی بات کو لیے ہو. سودے میں فائنلائز آخری بات ہوتی ہے. میں نے کہا 300، آپ نے کہا 1000، پھر کہا کہ آپ نے بتایا 950، میں نے کہا 500. ہوتے 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 700 میں سودا طے ہوا. اب یہ 700 فائنل بات ہے. اسے چھوڑ ڈال کر اب دادا صاحب تھے نا، نانا تھے نا، وہ ٹیمپو کیا سودا طے ہوا تھا؟ یہ غلط بات ہے. حدیث میں نماز کی پہلی حدیث وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو سکھایا وہ دلیل نہیں ہے. دلیل وہ ہے کہ نبی نے آخری زمانے میں جو بات کہی ہے. اب میں ایک بات کہتا ہوں، ایک تقریر میں کر رہا ہوں. لوگوں نماز 6 وقت کی فرض ہے. نہیں معاف کرنا 5 وقت کی فرض ہے. تو اس میں کون سی بات صحیح؟ جو بعد میں نے کہی 5 وقت کی وہ نہ صحیح، جو پہلے کہی وہ بات غلط ہے. تو اس لیے ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء آخر میں جا کر جو فائنلائز ہوتا ہے اس کو عمل میں لاتے ہیں. یہ آپ کی گنتی ہی غلط ہے کہ آپ الٹی گنتی گن رہے ہیں. ہم گنتی وہاں سے گنتے ہیں، تم گنتی یہاں سے گن رہے ہو. اس لیے یہ نماز قابل حجت نہیں ہے، قابل جو ہے استدلال نہیں ہے. نماز وہ جب نماز کی آخری شکل بن گئی ہے. اس کے بعد کئی شکلیں تھیں. نشے کی شکل تھی، بات کرنے کی شکل تھی، نماز میں چلنے کی شکل تھی، رکعتوں کی پوچھنے کی شکل تھی، رفع یدین کی شکل تھی. یہ تمام کو پورا کرنے کے بعد فائنل جو نماز ہوئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا. ان کے پاس ایک قانون ہے، ان کے پاس ایک ترازو معیار ہے. اس میں تول کر وہ حدیثوں کو سامنے رکھ کر وہ مسئلہ بناتے ہیں. اب کیا لکھتے ہیں؟ دوسرا سوال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 400 سالوں کے بعد ان 4 اماموں کا وجود ہوا. ان 400 سالوں میں جو بھی اسلام قبول کیا تھا کیا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا؟ تفصیل سے بتائیے. مطلب یہ کہ آج بولتے ہیں حنفی، شافعی، یہ ابو حنیفہ سے پہلے بھی صحابہ تھے نا، یہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ نا جب انہوں مسلمان تھے حنفی کے بغیر تو تم بھی مسلمان رکھ سکتے ہو حنفیت کے بغیر. دیکھو یہ میں نے کہا کہ یہ وہ دھوکہ ہے جو دھوکہ مکے کے آمین کا، مکے کے رفع یدین کا دھوکہ ہے. میں اگر بھائی قرآن پڑھنا مسلمان کو ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے، ضروری ہے. یہ قرآن کو مرتب کس نے کیا، جمع کس نے کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اس قرآن کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، جا رہے ہیں چھوڑ دیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کیا قرآن نہیں تھا؟ قرآن تھا، بکھری ہوئی شکل کے اندر تھا. حضرت عثمان غنی سے پہلے کیا نمازوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ اب اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے، دیکھو جی جبرائیل جو قرآن لا کو حضور کو دیے وہ پڑھتی کی حضرت عثمان کا قرآن پڑھتی. اب جبرائیل جو قرآن حضور کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو پانے کے لیے حضرت عثمان غنی کے جمع کردہ قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ کی قسم کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ اس قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن لا کر بتاؤ. اب جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اہل خبیث، کوئی اہل قرآن یہ کہے
کہ جبرائیل خالص قرآن نبی کو جو دیے وہ پڑھو، حضرت عثمان دینا وہ کئی کو پڑھتی؟ تو ہمیں کیا جواب دیتی؟ حضرت عثمان غنی باپ کے گھر سے قرآن لائی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جو بکھرا ہوا تھا اسی قرآن کو جمع کر کر امت کے سامنے دیا. وہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے آقا کو دیا، آقا نے صحابہ کو دیا. فرق یہ تھا وہ پھیلا ہوا تھا، اس کو انہوں نے جمع کر دیا. اور قرآن کتنے حرفوں میں نازل کیا گیا؟ 7 قراتوں میں. آج ظہر میں یہاں قرات ہوئی مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. اب جو قرآن مکے میں، مدینے میں، 4 مینار میں، 10 مینار میں، 1 مینار میں، کیرلا میں، آندھرا میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ قاری عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کی قرات. 7 امام ہیں قراتوں کے، 7 قراتوں کے 7 امام. اب اگر پڑھے کوئی کہے دیکھو جی حضور جیسا قرآن پڑھے ویسا پڑھنا، یہ تمہیں کہیں کو عاصم کوفی کی قرات پڑھ رہی، یہ جو آج ہم قرات پڑھ رہی نا تراویح میں نماز میں، یہ قاری عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کی قرات ہے یہ. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں نبی کی قرات تک پہنچنے کے لیے قاری عاصم کوفی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو بتاؤ. یہ 7 قاریوں میں اللہ نے ان کو شہرت دی، یہ 7 دروازے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ہم براہ راست نبی کی قرات کو اخذ کر سکیں. یہاں کوئی نہیں کہتا کہ تم نبی کے قرآن کے مقابلے میں قاری عاصم کی قرات کو لائے ہو، تم نبی کی تلاوت کے مقابلے میں، مصحف کے مقابلے میں حضرت عثمان کی قرآن کو کوئی کہتا ہے؟ راستہ نہیں جانے کا. آگے بڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں میری حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا. اب اگر کوئی کہے کہ ہم حدیث لے رہے ہیں کہاں سے؟ بخاری سے. کہاں سے لے رہے ہیں؟ ترمذی سے، ابو داؤد سے، سیاہ ستہ سے لے رہے ہیں. اب اگر کوئی کہے ان محدثوں سے پہلے حدیث تھی نہیں تھی، ارے بھائی یہ محدثوں سے کیوں لیتے ہو؟ ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ تم نبی کی حدیث لو نا. تم ابو ہریرہ کے پاس جا کر بیٹھو، تمہارا باپ جائے گا؟ نبی کی حدیث لینے کے لیے بخاری کا دروازہ ضروری ہے، نبی کی حدیث لینے کے لیے ترمذی کا دروازہ ضروری ہے، نبی کی حدیث لینے کے لیے ابو داؤد کا دروازہ ضروری ہے. ان کے بغیر نبی کی حدیث تک رسائی نہیں ہو سکتی. جب حدیث میں ہم نے محدثوں پر بھروسہ کیا، تفسیر میں ہم نے مفسروں پر بھروسہ کیا، مصحفوں میں کتابوں میں ہم نے حضرت عثمان پر بھروسہ کیا، قراتوں میں ہم نے امام عاصم کوفی پر بھروسہ کیا. مسائل بکھرے ہوئے تھے، مسائل میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ تمہاری قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ تم نے جیسے قرآن بکھرے ہوئے کو حضرت عثمان نے جمع کر دیا، بکھری ہوئی حدیثوں کو امام بخاری نے جمع کر دیا، بکھری ہوئی قرات کو امام عاصم کوفی نے جمع کر دیا. ابو حنیفہ تم نے بکھرے ہوئے مسائل کو جمع کر دیا. اب اگر نبی کی تشریح تک پہنچنا ہے، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ 4 دروازوں کے علاوہ اگر کوئی دروازہ ہوگا وہ فتنے اور انگریز کا دروازہ ہوگا. جیسے حدیث سیاہ ستہ کے علاوہ، حدیث کی کتاب کے علاوہ نہیں جا سکتا، مصحف حضرت عثمان کے علاوہ نہیں جا سکتا. اب کوئی کہے گا اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر عثمان کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کوئی بولے گا کہ نبی کی قرات کو چھوڑ کر امام عاصم کوفی کی قرات کو پڑھ رہے، کوئی بولے گا نبی کی روایت کو چھوڑ کر بخاری کی روایت کو پڑھ رہے. جیسے وہ بولنا غلط ہے ایسے یہ بھی بولنا غلط ہے کہ نبی کے مسائل کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے مسئلے کو لے رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے قیاس کیا. 4 امام میں 4 تفریقے کیسے آ گئے؟ ایک حلال بولتا ہے، ایک حرام بولتا ہے. دیکھو 5 نمازوں کے بارے میں 4 امام میں اختلاف ہے. سب بولتے ہیں 5 نماز. داڑھی کے بارے میں نہیں، پردے کے بارے میں نہیں. جو مسائل منصوص ہیں قرآن و حدیث میں، جن کا واضح تذکرہ ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ 5 نمازیں، یہ ظہر کی 4 رکعت، یہ مغرب کی 3 رکعت، یہ منصوص ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی، منصوص نہیں تھی، جیسے خون کا چڑھانا نبی کے زمانے میں نہیں تھا. گلوکس کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے خون چڑھایا جا رہا ہو. اب مسئلہ آیا کہ مسلمان خون چڑھا سکتا ہے نہیں چڑھا سکتا. اب کیا ہے؟ اجتہاد کیا جائے گا. اجتہاد کسی ترجمے کی کتاب کو پڑھ کر نہیں، کسی انگریز کی نقل کر نہیں،
اجتہاد وہ کرے گا والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر مہارت رکھتا ہے، قرآن کو گہرائی سے جانتا ہے، نبی کے سنتوں کا شیدائی ہے، حدیث کا دیوانہ ہے، آخرت کا خوف ہے، یہ اجتہاد کرے گا۔ اللہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ بما تقضی انت، تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے قوم کا؟ قوم تمہاری تقلید کرے گی، قوم تمہارے فیصلے کو مانے گی، قوم تمہارے نقش قدم پر چلے گی۔ بما تقضی بہم، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ اقضی بہم بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں وہ نہ ملے، فرمایا سنت رسول اللہ سے، فرمایا اس میں نہ ملے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجتہد برأیی، کہ میں جب قرآن میں حدیث میں صحابہ کے عمل میں نہ دیکھوں کوئی فیصلہ، میں ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا۔ اگر اجتہاد کرنا حرام ہوتا اللہ کے نبی گھونسا مارتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پر تھپکا، فرمایا اس خدا کی تعریف جس نے رسول کو اس بات کی توفیق دی، رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کو امام بنایا یمن کا، اور یمن والوں کو عربی نہیں آتی تھی، یمن والے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، یمن والوں کو پابند کیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے کے لیے۔ 4 آدمی جنگل میں گئے، پوچھا کہ بھئی ہندوستان کے اندر قبلہ کہاں ہے؟ سورج جہاں چکتا ہے وہاں۔ اب رات میں جنگل میں گئے، ان کو عشاء کی نماز پڑھنی تھی۔ رات میں سورج کہاں سے لائے گا انگریز؟ سورج نہیں ہے، دور دور تک دیکھا کوئی آبادی نہیں اور کوئی بتانے والا نہیں کہ سورج کہاں چکتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ قبلہ معلوم کرنے کے لیے تحری کرے۔ تحری کہتے ہیں اپنی پوری عقل، پورا علم اور پوری سمجھ بوجھ کو قبلہ معلوم کرنے کے اندر لگا دو۔ اور فقہا نے مسئلہ لکھا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے ایسے علاقے میں جہاں قبلہ معلوم نہیں اور اس نے تحری نہیں کی، یعنی اس نے قبلے کی شناخت نہیں کی، نماز پڑھ لی، اتفاقاً قبلہ صحیح تو نماز ہو گئی، اگر قبلہ غلط تو نماز دہرانے کی ضرورت۔ لیکن یہاں دیکھو مسئلہ کیا ہے، ابو حنیفہ کا حنفی، امام مالک کا مالکی، امام شافعی کا شافعی، امام احمد کا حنبلی، 4 مسلک کے 4 لوگ سفر میں گئے جنگل میں۔ اب جنگل میں جا کر اب قبلہ معلوم نہیں، ان کو تحری کرنا، قبلہ فائنڈ آؤٹ کرنا۔ ایک بولیا ادھر مشرق، ایک بولیا مغرب، ایک بولیا شمال، ایک بولیا جنوب، چاروں کے چاروں نے اپنی اپنی سمت میں نماز پڑھی، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ۔ ظاہر سی بات ہے 4 طرف تو سورج نہیں ڈوبتا، سورج ایک طرف ڈوبتا ہے۔ تو اب یہ مطلب ہوا کہ صبح میں تحقیق کرے کہ جہاں سورج ڈوبا وہاں نماز ہوئی، جہاں نہیں ڈوبا ان لوگوں کو نماز جو ہے پھر صحیح کرے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تحری کرنے کے بعد، اجتہاد کرنے کے بعد چاروں کی نماز صحیح ہو گئی، چاروں کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر تحری کے، بغیر اجتہاد کے اگر غلط نماز پڑھی تو نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ اب بولو ایک مشرق ایک مغرب کیسا ان کی نماز صحیح ہو گئی؟ تو ایسا 4 اماموں میں حدیثوں کو لے کر مسائل میں اختلاف ہے، ایک مکروہ بولتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی بولتا ہے، اسی اجتہاد کے نتیجے میں بولتا ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے، آقا نے فرمایا المجتہد یخطی و یصیب، کہ اجتہاد کرنے والا صحیح بھی کرتا ہے خطا بھی کرتا ہے، اور صحیح کرتا ہے 2 اجر پاتا ہے، خطا بھی کرتا ہے تو 1 اجر اس کو ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے اور دلیل ہے۔ کیا آپ ان 4 اماموں کی کوئی دلیل بتا سکتے ہیں؟ کوئی حدیث اسلام کے دار و مدار قرآن و حدیث پر ہے تو تفصیل سے، یعنی کیا بول رہے ہیں یہ 4 امام کا تذکرہ تو یہ 6 حدیثاں کا تذکرہ ہے کیا؟ بخاری جو بخاری بولتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کبھی کہا کہ تم بخاری پر عمل کرو، تم ترمذی پر عمل کرو؟ آج بخاری پر عمل کرنا حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مصحف عثمانی کو مانو، آج مصحف عثمانی کو ماننا جبرائیل کا وہ قرآن جو آقا پر آیا کیا اس کو ماننے کے برابر نہیں ہے؟
کیا آج قرات امام عاصم کوفی کی ماننا کیا نبی کی قرات کو ماننے کے برابر نہیں ہے؟ جب یہ ماننا وہ ماننے کے برابر ہے تو پھر یہ ابو حنیفہ کے فقہ کو ماننا، اجتہاد کو ماننا نبی کے مسائل کو ماننے کے برابر ہے۔ تو نبی نے حدیثوں کی کتاب کو تم کہتے ہو قرآن حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے، تو امام بخاری کو کیوں مانتے ہو؟ تم کیوں مانتے ہو امام بخاری کو؟ کیوں سہارا لیتے ہو؟ تمہارے پاس آدمیوں کی حیثیت کیا بھی نہیں ہے، امام بخاری کیوں مانتے ہو تم؟ تو جب مانو گے حدیث کے اندر تو فقہ کے اندر ابو حنیفہ کو ماننا پڑے گا۔ جب نبی نے حدیث میں امام بخاری کا نام نہیں لیا تو نبی نے فقہ میں ابو حنیفہ کا بھی نام نہیں لیا۔ تو جب نام نہیں لیا حدیث میں ان کو امام المحدثین مانا جا رہا ہے تو فقہ میں ان کو امام اعظم مانا جا رہا ہے۔ تو وہاں ماننے میں تمہیں کوئی جھگڑا نہیں۔ یہاں کیوں جھگڑا؟ یہاں اس لیے جھگڑا کہ انگریزوں نے تمہیں جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ پھر وہی بات، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے میرے بعد 4 امام آئیں گے، آپ لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو؟ کیا حضور یہ بتا کر گئے تھے میرے بعد محدثین آئیں گے، تم ان کی حدیثوں کو مانو اور کسی کی حدیث کو ضعیف مانو، کسی کی حدیث کو قوی مانو، کسی کو حدیث کو متفق علیہ مانو، کسی کی حدیث کو مرفوع مانو، کسی کو حدیث کو مقطوع مانو؟ یہ کہاں ہے؟ یہ سب علماء محدثین نے اس فن کو بنایا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ وہ جوابات ہیں، انہوں نے انسانیت سے پوچھے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر سمجھ نہ آتا ہو انسانیت کے احترام کے دائرے میں رہ کر پوچھے۔ الحمدللہ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ کلام پاک کے 29 پارے ختم، 1 پارہ قریب الختم، ہماری موت کو مد نظر کر میں حلفیہ کہتا ہوں انگریز نے اس طبقے کو پیدا کیا امت میں اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے ان کے فتنے سے آپ بچے۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیلات ہم کل عرض کریں گے۔ محمد ہدایت شریف طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائیں۔ ایک کتاب ہے بڑی بہترین کتاب، غیر مقلدوں کی خانہ تلاشی۔ ان کے یہ کتاب غیر مقلدوں کے اندرونی جو گندے مسائل ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ نماز میں ہمارا حنفی شرمگاہ دیکھے نماز نہیں ٹوٹتی، وہ گندا مسئلہ بولتے ہیں، لیکن ان کے کتنے گندے مسئلے ہیں اس کتاب کے اندر ہیں، اس کو آپ لے جائیں۔ جاویدہ خانم کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ سید سمیر صاحب گروپن پالے کے رہنے والے، اس مسجد کے بڑے قدیم مصلی ہیں، 2.5 سال سے بلا وجہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے، اہل خانہ بڑے پریشان ہیں اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ خاص طور سے جو معتکفین حضرات ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست، سید سمیر نام لے کر دعا کریں۔ کل جو ہے بحث و مباحثہ ہونے والا ہے عدالت کے اندر، اللہ کرے ان کو ضمانت مل جائے، اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے، اللہ ان کے اولاد کو ان کے باپ کا سایہ نصیب فرمائے اور اللہ ان کی بیوی کے سہاگ کو واپس فرمائے۔ ممتاز بیگم صاحبہ کینسر میں کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ اور ایک صاحب ہیں مرحوم بشیر احمد، کیا ہے وہ مرحوم ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسجد نواز، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔